السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج 21 رمضان المبارک امیر المومنین مرتضیٰ اسد اللہ حیدر کرار شاہ مرداں شاہ نجف ابو تراب مولا کائنات فاتح خیبر جان رسول داماد رسول ابو الحسن حضرت علی بن ابی طالب کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جنہوں نے 10 سال کی کم عمری میں سب سے پہلے اسلام حاصل کرنے کا شرف ادا کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک رہے اور ان اسلام کی خدمت میں جس حد تک ممکن ہو سکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اگر ہم علم و فضیلت کی بات کریں تو اس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تمام تر مسائل کا حل جانتے تھے۔ آج ان کے یوم شہادت کے موقع پر ہم ان کی سیرت پہ روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو اسلام کی راہ میں قربان کیا، کس طرح سے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر موقع پر قدم بقدم ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب مولانا سید بابر مہندی سبزواری صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں مجلس وحدت المسلمین ضلع مری کے۔ سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ مولانا صاحب، آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ آج مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے اور کس طرح سے ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ فقال اللہ تعالی فی الکتاب الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ہر ایک میدان میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑے ہوئے ہے۔ اس شخصیت کو اگر آپ سخاوت میں دیکھیں تب بھی اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں، شجاعت میں دیکھیں تب بھی آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں، اگر کسی بھی میدان میں، علمی میدان میں اور ممبر پر ہو یا رسول کے ساتھ ساتھ دینے کی بات ہو، ہر مقام پر آپ کو یہ اول ہاتھ کھڑا نظر آئے گا۔ اور ان کی شخصیت بچپن سے ہی ہر بندہ اس بات کا قائل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا اعلان کیا تو اس وقت جب میرے آقا نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اس اعلان میں میرا ساتھ دے، تو ساری کتابیں کہتی ہیں کہ 10 سال کا ایک بچہ جس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا انا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں وحدہ لا شریک کے اس پیغام کو مانتا ہوں اور آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور اس طرح بہت سی باتیں ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور اسی لیے ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں، مولا کائنات مانتے ہیں۔ اور کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنا امام، اپنا رہنما امام علی علیہ السلام کو نہ بنائے اور فلاح پا جائے، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے آنکھیں کھولیں تو اللہ کی رسالت کے پاس، جس نے چلنا سیکھا تو اللہ کی نبوت کے پاس، جس نے بولنا سیکھا تو اللہ کے محبوب کے پاس۔ یعنی سب سے زیادہ جو وقت گزارا ہے میرے آقا کے ساتھ وہ حضرت علی علیہ السلام نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے، ہر وقت ساتھ رہے ہیں، میدان میں ساتھ رہے ہیں۔ تو جو رسول کے پاس علم آتا رہا، حضرت علی علیہ السلام اس علم کو حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک اہم بات میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے مولا نے بتائی کہ مومن جو ہے وہ ایسے عبادت کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، اور منافق اس انداز سے عبادت میں ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی سیرت، ان کے اقوال اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف
मदऊ करती हैं कि जब तुम इबादत करो तो तुम्हारा मकसद उस इबादत का इख्तिताम नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा मकसद होना चाहिए खुशनुदी परवरदिगार। बिल्कुल। जैसे मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत तिलावत की, मशहूर और मारूफ आयत है और हर इंसान इससे वाकिफ़ है कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, एक नफ्स तुम में ऐसी है कि जो अल्लाह की रज़ाएं ख़रीद लेता है। जब हम तफासीर की तरफ देखते हैं तो हमें उस तफासीर में वो शख्सियत नज़र आती है कि जो रसूल खुदा कहते हैं, अगर आप मेरे बिस्तर पर सो जाएंगे तो मेरी जान बच जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिस्तर पर सोते हैं और रसूल खुदा चले जाते हैं। वो बिस्तर नरम बिस्तर नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, बल्कि वो तलवारों का बिस्तर है। और बाद में मौला कायनात से पूछा गया कि या अली, कैसी नींद आई शब हिजरत आपको? तो मेरे मौला फरमाते हैं, ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई। क्योंकि वो एक ऐसा मुकाम पर है, मौला बता रहे हैं, ताकि इंसान को अब्दियत आए कि इंसान अब्द कैसे होता है, इंसान परवरदिगार की इबादत कैसे करता है। यहाँ पर एक नुक्ता मैं आपकी समातों की नज़र करूँ, इसीलिए उन्होंने तालीमात फरमाई हैं कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो उसके इख्तिताम की तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए तुम्हारी कि अभी मैंने 2 रकातें पढ़ ली हैं, मैंने 3 पढ़ ली हैं। इस बात को मलूज़ खातिर रखते हुए कि तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, तुम अपने परवरदिगार से महव गुफ्तगू हो जाओ। जैसे खुद उनकी सीरत से मिलता है कि तीर निकाला गया लेकिन मौला की कोई आवाज़ लोगों ने दर्द की ना सुनी। क्यों? क्योंकि इतना जख्म करने वाला तीर भी आराम से निकाल दिया गया। उन्होंने इबादत का सलीका बताया। और साहिबान किराम यक़द मोमिनीन तक मैं ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ, और भी जितनी भी शरीयत में इबादतें हैं, जैसे एक रोज़ा है, माह रमज़ान के मुबारक महीने से हम गुजर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो हाथ में खजूर उठाए अजान की तरफ कान लगाए बैठे होते हैं कि कब अजान हो और कब हम रोज़े को अफ्तार करें। लेकिन अगर इस फ़लसफ़े पर गौर किया जाए और तालीमात आले मोहम्मद पर गौर किया जाए तो क्या है, रोज़ा है अल्लाह के लिए और अल्लाह कहता है मैं ही इसका अजर दूंगा। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम रोज़े के बाद किसी खाने के सामान की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, बल्कि हमें रोज़े के बाद सबसे पहले अपने परवरदिगार से वो अजर लेना चाहिए जो अल्लाह कह रहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर अता करने वाला हूँ। बिल्कुल। इसीलिए तालीमात आले मोहम्मद कहती हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत है कि मोमिन के लिए मुस्तहब है कि वो इशा के बाद रोज़े को अफ्तार करे। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो 2 नमाजें हैं वो भी रोज़े की हालत में शुमार हो जाएंगी। तो ये वो तालीमात हैं, ये वो हमारे पास सिलेबस है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पहुँचने वाला कि जो इबादत का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलीका हमें सिखाता है। परहेजगारी को मलूज़ खातिर रखते हुए, उसको अपनाते हुए इन तमाम तर मामलात में वो साथ चलते थे। लेकिन उनकी इल्मी फ़जीलत के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि अगर हम इल्मी फ़जीलत की बात करें तो इसमें उनकी मिसाल नहीं मिलती। सहाबा कराम उनसे अपने मसाइल दरियाफ्त किया करते थे, हत्ता कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी जब सहाबा कराम आते थे और अगर उनके पास भी किसी मसले का हल नहीं होता था तो वो यही कहती थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रुजू फरमाइए, वो आपके मसाइल की सही निशानदही कर सकते हैं। तो उनकी इल्मी फ़जीलत पे रोशनी फरमाएं। इल्मी फ़जीलत के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि मेरे मौला वो शख्सियत हैं जिसे हर मैदान में सुरखरू पाया गया है। और इल्मी फ़जीलत तो मौला कायनात के पास कुछ इस अंदाज से है कि मेरे मौला दावा करते हैं सलूनी सलूनी। ये दावा कायनात में किसी का नहीं है जो मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने किया है कि पूछो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें दीन राय हक़ की वो बातें बताने के लायक हूँ जो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि इन्होंने जो इल्म हासिल किया है वो बिला फ़स्ल रसूल से इल्म है। और इनकी, क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा, आगोश से लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात तक कोई भी बिला फासला दरमियान में नहीं आया है। तो जो भी सीरत है, जो भी इल्म है, वो बिला फ़स्ल रसूल से मुत्तसिल हो रहा है। और अगर इल्मी फ़जीलत पर बात की जाए, जैसा आपने कहा, बहुत से असहाब, अज़वाज रसूल और बहुत से लोग इस बात की तायद करते हैं कि मौला कायनात हर सवाल का जवाब देते हैं, कोई भी अगर मुश्किल में है। इसीलिए तो एक मशहूर कौल हम हज़रत उमर का नकल करते हैं कि अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ना होते तो मैं हलाक हो जाता। क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात पेश आ जाया करते थे कि अगर उनका फ़ैसला दे दिया जाता और फ़ैसला गलत होता तो बाद में सिवाय पछतावे कि आप कुछ नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि मौला कायनात के बारे में ये बहुत सी चीज़ें जब आप तारीख़ से नोट करते हैं ना, कि आप देखते हैं कि अगर कोई नमाज का मसला है
تو اختتام پہ آخری جواب حضرت علی علیہ السلام کا ہے. اگر کوئی معاشیات کا مسئلہ ہے آخری جواب میرے مولا علی علیہ السلام کا ہے. اگر روزے کے متعلق کوئی سوال ہے، ایسا سوال جس کا جواب کوئی عالم دین نہیں دے پا رہا، فقہا نہیں دے پا رہے، تو وہ اس دروازے پر آتے ہیں جو دروازہ علم ہے. اسی لیے مولا کائنات کو کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ہیں اس شہر کا جو علم کا شہر ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا مدینۃ الحلم و علی بابها. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں علم قرآن کا چاہیے، احادیث کا چاہیے، احکام کا چاہیے، شریعت کا چاہیے، سائنس کا چاہیے، کوئی بھی علم جس سے آپ اپنے آپ کو معطر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دروازے علی پہ آنا پڑے گا. کیونکہ ساری علم کی روشنیاں پروردگار نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس جاری کر دی ہیں. کیونکہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول خدا کے ساتھ بلا فصل علم حاصل کرنے والے ہیں. اور بہت سے ہمیں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. اور لیکن جب لوگ پوچھا کرتے تھے یا علی آپ اتنے زیادہ علم کے مالک ہیں، کوئی سوال پوچھتا ہے آپ لہذا سوچتے نہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، اتنا زیادہ علم. تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ علم ہے کہ جو رسول خدا کی زبان چوسنے سے مجھے ملا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ خود اس بات کو، اس حدیث کی تفسیر کر رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس حدیث کو سمجھنا ہے تو خود حضرت علی کی زندگی دیکھیں اور ان کے قول دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں یہ رسول خدا کی نسبت سے ہے. اور آج میں ایک پیغام بھی دنیا والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی دنیا میں ہے، جسے بھی مانا جاتا ہے، جسے بھی اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا رہا، حسن سلوک کرتا رہا، اسے تا قیامت انسانیت سلام کرتی رہے گی. جس نے رسول خدا سے دشمنی کی، جس نے رسول خدا کو اذیت دی، جس نے رسول خدا کے رستے میں پتھر پھینکے، کانٹے پھینکے، تا قیامت انسانیت اس پر لعنت کرتی رہے گی. اور ہماری فقہ میں بھی یہی ہمارا نظام ہے اور یہی ہمارا قانون ہے کہ ہمارا سلام ہے ہر اس بندے پر جو رسول خدا کے ساتھ اچھا ہے، نیک کرنے والا ہے، اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو رسول کی مدد کرنے والا ہے. اسی لیے ہمارے برو سے جیسے ماہ رمضان میں گزرا، ہم حضرت ختیجہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ابو طالب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جعفر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، مختلف اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں. کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ لوگوں جو معرفت اور عزت کا مقام ہے وہ رسول خدا کا دروازہ ہے. اور رسول خدا فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس نے میری فضیلت کا قائل ہونے کے ناطے سے مجھے مولا مانا ہے، مجھے سرپرست مانا ہے، مجھے ولی مانا ہے، اب یاد رکھو میرے بعد علی تمہارا مولا ہے. بالکل. یہ ایک یعنی اس میں اگر آپ نے جیسے سوال کیا نا کہ علم کی بات کیجئے علی کی، تو یہ بہت بڑا دعویٰ رسول خدا نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جو بھی اپنے علم کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے وہ حضرت علی کے دروازے میں آئے. اچھا، یوم شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ وہ کیا محرکات تھے جو اس دن پیش آئے. وہ کون بخت انسان تھا کہ جس نے حضرت علی کے اوپر وار کیا، ان کو شہید کیا، ان کو زخمی کیا. پھر وہ 2 دن بعد 18 رمضان المبارک کو وار کیا گیا تھا یا 19 رمضان المبارک کو، اور پھر 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اس واقعے پر روشنی ڈالیے. جیسا کہ یہ ایام گزر رہے ہیں، یہ ایام ہر متلاشی حق اور بالخصوص ہر طالب علم کے لیے غم کے دن اس لیے ہیں کہ وہ منبع علم، وہ دروازہ علم ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس مہینے کی ان مبارک راتوں میں. اور کیونکہ مولا کائنات سے بہت سی روایات مروی ہیں کہ جب 19 رمضان کی رات مولا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سچ کہا رسول خدا نے، یہ آخری رات ہے. بچے پوچھتے ہیں، امام حسن امام حسین پوچھتے ہیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پھر جب دروازے سے گزرتے ہیں تو بطخیں ان کا راستہ روک لیتی ہیں. تو میرے مولا کائنات پھر فرماتے ہیں کہ یہ بطخیں بھی مجھے الوداع کہہ رہی ہیں. اس پر بھی بیٹیاں روتی ہیں اور میرے مولا دلاسا دیتے ہیں بیٹیوں کو. یہ تو وہ تاریخی منظر ہے جو ہر مومن کے آنکھ کو نم کر دیتا ہے. اس کے اگر پس منظر پہ دیکھا جائے، جیسے پہلے آپ نے سوال کیے،
اگر کسی کو علم چاہیے تھا تو وہ علی کے پاس آیا. وہ لوگ جن علم سے بغض تھا، جو جہالت کے اندھیروں میں رہنا چاہتے تھے، جو جہالت میں پھیلی ہوئی عیاشیوں سے اور ان ثروتوں سے اپنے مال کو ڈکنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ کلمہ حق اور کلمہ اسلام کے بعد وہ پابندیاں ہم پہ لاگو نہ ہوں کہ جو اسلام کے اندر پابندیاں ہیں. میرے مولا وہ عادل ہیں جنہیں عدل کرنا آتا ہے، میرے مولا وہ منصف ہیں جنہیں انصاف کرنا آتا ہے. لیکن اس بات کو تمام دنیا جانتی ہے کہ انصاف کرنے والا منصف انسان قاتل کو کبھی اچھا نہیں لگتا، ظالم کو کبھی اچھا نہیں لگتا، گنہگار کو کبھی اچھا نہیں لگتا. کیونکہ جو انسان قاتل ہوتا ہے، جو انسان جھوٹا ہوتا ہے، فریب کار ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جب تک یہ بندہ موجود ہے ہمارا آنا جانا، ہماری زندگی آسان نہیں ہوگی. کیونکہ مولا کی خلافت کے بعد مولا نے وہ فیصلے لیے کہ جو سخت فیصلے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اندرونی جنگیں بھی میرے مولا کے زمانے میں ہو رہی ہیں. اتنا انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. صفین ہے، نہروان ہے، جمل ہے، بہت سی جنگیں ہیں. لیکن اسباب کچھ تو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، خوارج اور وہ منافقانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ جنہیں حضرت علی علیہ السلام سے اور ان کی خلافت سے مسئلہ تھا. اور یہ آج کے دور میں بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ قتل وہی کرتا ہے جس کو کسی سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو یہاں ایک خاموش پیغام میں تمام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ تاریخی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں علی کی خلافت سے تکلیف ہوتی تھی. جب آپ وہ تلاش کریں گے تو آپ کو قاتل نظر آ جائیں گے. قاتل کرنے والا تو مشہور ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اس پر. اس نے وہ ملعون عمل انجام دیا ہے کہ مومنوں کو ان کے امیر سے جدا کر دیا. لیکن یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی مدد کرنے والے، اس کو استعمال کرنے والے، اس کو یہاں تک پہنچانے والے، کیونکہ ایک وقت کے خلیفہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اس کی امداد ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، تب جا کے اسے اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے. میرے مولا کائنات اتنے کریم ہیں، وہ جب نماز فجر کے لیے آتے ہیں تو عبد الرحمن کو دیکھتے ہیں جو زہر آلود تلوار اپنے سینے میں چھپائے لیٹا ہوا ہے مسجد میں. میرے مولا اسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ نماز کا وقت ہے. اسی لیے کہتے ہیں علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو جگا کے نماز پڑھتا ہے. میرے مولا دور اندیش ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں قاتل کون ہے، کس کا کیا ارادہ ہے. اور یہ میرے مولا کا عمل دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ اس میں تمام تر وجوہات کیا ہیں میرے مولا کو قتل کرنے کی. ایک وجہ میں بیان کروں کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ساری وجوہات بیان کی جائیں، کیونکہ ایک عادل اور ایک سچے حکمران کی قتل کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کیونکہ جرائم پیشہ لوگ بہت سارے ہیں. ہر مجرم منصف کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے تاکہ اسے اس کے جرم کی سزا نہ ملے. لیکن مولا کائنات علیہ السلام عدل کرتے تھے. مولا علیہ السلام نے ایسا عدل کیا کہ چند لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے عدل سے بہت نقصان اٹھایا، انہوں نے، ان کو تکلیف ہوئی، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو اس مسجد یا ہٹایا جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے. اور جہاں تک شہادت کی بات ہے تو امام علی علیہ السلام جب جگاتے ہیں اس کو تو نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. پہلے سجدے کے بعد جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو لعین کائنات کا شقی ترین انسان عبد الرحمن ابن ملجم مرادی زہر آلود تلوار سے میرے مولا کے سر پر وار کرتا ہے. اور میرے مولا کے سر پر وار ہونے کے بعد وہ بھاگنا چاہتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، پکڑا جاتا ہے. اب میں آپ کو کریمی دکھاتا ہوں میرے مولا کی. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. مولا دکھا رہے ہیں کہ ایک صاحب امر کیسا ہوتا ہے، اولی الامر کیسا ہوتا ہے. مولا نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میرے بیٹے حسن، میں اس سے خود انتقام لوں گا، لیکن میں اگر چلا جاؤں تو تم اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا، اس کو بھوکا نہیں رکھنا، بلکہ اس کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا، جو قصاص ہے، جو ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ عدل ہے جو مولا دکھا رہے ہیں. جاتے جاتے بھی عدل دکھا رہے ہیں، جاتے جاتے بھی عدل اور انصاف دکھا رہے ہیں کہ کسی حکمران کو یہ حق نہیں پہنچتا
کہ وہ اپنی ذاتی انا پر، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ اپنے لیے لوگوں کا قتل عام کریں یا لوگوں کو نقصان پہنچائے. امیر بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا اپنے اوپر ہونے والا ظلم بھی ہے تو اس کا اعادہ بھی اتنا کرنا ہے جتنا تم پر ظلم ہوا ہے. اس سے بڑھ کر آپ اور کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں. یہ میرے مولا کا عدل ہے، اور یہ عدل علم سے ہے. یہ مولا کائنات کی وہ باتیں ہیں جو دنیا والے برداشت نہیں کر سکتے، جس وجہ سے. بالکل مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اتنی مفید باتیں ہم تک پہنچائیں، ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتے ہیں ایک مختصر سی بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، تو کہیں مت جائیے گا. ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب نے، جو کہ ڈائریکٹر کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، لیکچرار ہیں UCP یونیورسٹی کے. ان سے اب ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ مولا کائنات جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں یہ ہمیں کیا مفید باتیں بتائیں گے اور ہم ان سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میں. ڈاکٹر صاحب، ہماری بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت طیبہ، ان کی علمی فضیلت اور پھر ان کی شہادت کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے جس منصب پہ فائز تھے، ان کے کاندھوں پر بہت اہم ذمہ داریاں تھیں، اور انہوں نے ان کو نبھایا بھی بڑی خوبصورتی سے. آپ ان کے اس دور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی شہادت کے دن آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ وہ نفوس ہیں جن کا تذکرہ کرنے سے ہمیں خود طہارت ملتی ہے، اور ان کے تذکرے سے انسان کے ایمان کو، انسان کی روح کو جو ہے وہ جلا ملتی ہے. جب ہم حضرت علی المرتضیٰ کے خلافت میں متمکن ہونے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ ایک بہترین منتظم تھے، اور منتظم ہونے کے علاوہ جو دوسری بات ہمیں ان کی خلافت میں دکھائی دیتی ہے، اور جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہ ہے اللہ علی کے دل کو علم، عقل، فہم، فراست، دانائی ان سے جو ہے وہ نواز دے. جب حضرت علی المرتضیٰ مسند خلافت پر براجمان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس بات کا شورا تھا کہ خوارج جو ہے وہ سر اٹھا چکے ہیں، اور مسلمان بالخصوص انتظامی اعتبار سے جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ راشد سے سیدنا عثمان غنی، ان کو کتنی بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. اب حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت پر براجمان ہوتے ہی جب ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ زمام کار کی باغ دوڑ آ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ملک کے اندر جو بنیادی چیز، کہ آپ یہ کہیں کہ بادشاہت کے اندر جو بنیادی چیز چاہیے ہوتی تھی ایک حکومت کو، وہ ہوتی ہے امن. اور آپ نے ہر ممکن کوشش کر کے امن کو بحال کیا، اور امن کو بحال کرنے کے بعد دوسری بات سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا کی؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان تمام قدروں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، یا آپ یہ کہیں جو سابقین کے زمانے میں جو ہے وہ پائی جاتی تھی. جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل سامنے آتا ہے جس کو آج بھی اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہماری ریاست بالخصوص ایک خوبصورت ڈگر پہ جو ہے وہ چل سکتی ہے. اب میں 2-3 اینگل سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بہترین منتظم ہونے کے اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ نے جب سب سے پہلے انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ جو بیسک رولز ہوتے ہیں یا جو بیسک فنڈامنٹلز چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے علم کو آگے بڑھایا، اور دوسری اور بنیادی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے آپ کی خلافت میں وہ ہے عدل. آپ نے عدل کے قیام کو جو ہے وہ یقینی بنایا. اور تیسری سب سے بہترین چیز جو حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں یا آپ کی خلافت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو عمال ہوتے تھے جو سابقین کے زمانے میں بھی تھے ان کے لیے بھی بہترین تجاویز جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے حکومت کو چلانا ہے، کس نہج کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حکومت کو آگے بڑھانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ کا جو دور خلافت تھا وہ سب سے زیادہ ممتاز اور ممیز تھا. یہ تو وہ تمام تر چیزیں کہ جن پر اگر امپلیمنٹ آج کے دور میں بھی ہو تو ہمارا ملک تو ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑے. اگر
اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں تو؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ، یا ہم یہ کہیں کہ خلفائے راشدین کا جو ماڈیول ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، اگر ہم اس کو آج بھی امپلیمنٹ کریں تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ترقی کی طرف، یقیناً ترقی کی طرف جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے اکابرین کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ بلا دیا. نہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہیں، نہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، نہ ان کے کارناموں سے واقف ہیں، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین ہیں بنیادی طور پہ ان کا منہج کیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے اکابرین تو بہت زیادہ کیا تھے؟ سادہ لوگ تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو مطلب ابن ملجم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ضربت بھی لگاتا ہے، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے بیٹوں کو بلانے کے بعد کیا وصیت کرتے ہیں؟ ایک ہی وصیت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جاں بر ہو جاؤں تو پھر اس کو میں معاف کر دوں یا اس کو سزا دوں، یہ میرا اختیار ہے، اور اگر میں جاں بر نہ ہو سکوں تو چونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، لہذا تم بھی ایک ہی ضربت اسے لگانا. ٹھیک ہے، یعنی ریاست مدینہ صرف ریاست مدینہ کہہ دینے سے نہیں بن جاتی، اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، خلفائے راشدین کی زندگی پر چلنا ضروری ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا. اچھا حضرت علی کی اگر ہم بات کریں تقویٰ کے بارے میں، خشیت الہی کے بارے میں، ان کی عجز و انکساری کے بارے میں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کے تقویٰ کی اگر بات کریں نا، یا عجز و انکساری کی بات کریں، یا خشیت کی بات کریں، تو حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے، میں صرف وہ واقعہ سنا دیتا ہوں، یعنی کہ اس کی مورل کیا ہے یا ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. کہ حضرت علی المرتضیٰ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ نماز میں کھڑے، ٹھیک ہے، اور ایک مانگنے والا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ مانگنے کے لیے آتا ہے. تو مولا علی المرتضیٰ نے جو ہے وہ نماز نہیں توڑی، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، ہاتھ آگے کر دیا. یہ تھا ان کا تقویٰ کہ ایک طرف اپنے رب کو خدائے لم یزل سے جو ہے وہ جوڑے رکھا، اور دوسری طرف جب انہیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک مانگنے والے کی یا آپ یہ کہیں کہ ایک سائل کی جو ہے وہ داد رسی کرنی ہے، تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں مولا علی المرتضیٰ کے تقویٰ کی کیا بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جو ہے گود مبارک میں جو ہے وہ سر رکھ کر سو رہے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو گئی. ٹھیک، اطاعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب اطاعت خدا ان سے کیا ہوئی؟ قضا ہوئی. تو جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو آ گئے، بہنا شروع ہو گئے، ٹپکنا شروع ہو گئے. بنیادی طور پہ یہ خشیت الہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک فریضہ جو ہے وہ میرے ذمہ لگایا ہے، اور میں اس فریضے میں جو ہے وہ کوتا ہوں. مگر دوسری طرف کیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت تھی. جناب علی المرتضیٰ نے شکوہ بھی نہ کیا، بات بھی نہ کی، مگر آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے خشیت الہی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ جب آنسو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. جب اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے تو پوچھا علی کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جناب علی المرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے میرے آنسو ٹپک رہے ہیں کہ آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں جو ہے وہ میری نماز قضا ہو گئی عصر کی. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ دوبارہ سورج کو جو ہے وہ پلٹا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خشیت، اور حضرت علی المرتضیٰ کی تو ساری زندگی ہی خشیت سے بڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ تقویٰ کے وہ بہترین پیرامیٹرز ہمیں سارے کے سارے جناب علی المرتضیٰ کی زندگی میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کے جسم میں جب کبھی جو ہے وہ کوئی تیر پیوست ہو جاتا تو اس کو عین نماز کے وقت میں جو ہے وہ نکالا جاتا ہے جب وہ سجدے میں جاتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ علی عبادت میں اس قدر ماو ہوتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا تقویٰ تھا، اور یہ تقویٰ کی بہترین مثالیں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ موجود ہیں. اتباع سنت کے حوالے سے بتائیں کہ اتباع سنت کے حوالے سے حضرت علی کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ہمیں ڈیفائن مولا کائنات جو ہے وہ اتباع رسول میں تو سب سے آگے ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر. اللہ کے رسول کی اتباع کا کیا عالم ہے، وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جو ہے وہ مائگریٹ ہو کے چلے گئے تو پیچھے ان کے پاس امانتیں تھیں، جو کہ آپ کے کردار کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، مگر دوسری طرف آپ کی بات کی تصدیق اور تائید بھی کرتے تھے. کس طرح کہ اپنی ساری امانتیں اٹھاتے اور آپ علیہ السلام کے پاس رکھوا کے چلے جاتے تھے. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہی وہ ذات ہے جو کسی صورت بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گی، یعنی ہماری امانتوں کو کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، خیانت نہیں ہوگی. تو جناب علی المرتضیٰ کو وہ امانتیں جو ہے امانتیں واپس کرنے کے لیے رسول اللہ نے اپنا بستر مبارک جو ہے وہ عنایت کیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم، یعنی آپ علیہ السلام نے جو جناب علی المرتضیٰ کو حکم صادر فرمایا تھا، جناب علی المرتضیٰ نے اس کو بعینی ہی نبھایا، اور اس صورت نبھایا کہ حضرت علی المرتضیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس رات جو چین کی نیند آئی زندگی میں کبھی نہیں آئی. پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کل تم یہ امانتیں لوٹا کر ہمارے پاس مدینہ آ جانا. ٹھیک ہے، یہ تھا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تھی اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی. بلکہ اس سے بھی آپ آگے دیکھیں، خیبر کے موقع پر کیا ہوتا ہے، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جنگ جیت نہیں سکتے مسلمان، جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جھنڈا اس کو ملے گا جو
ایک تو اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ اس وقت بھی کیا تھے؟ بیمار تھے، آشوب چشم میں جو ہے وہ مبتلا تھے. بالکل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم آیا تو آشوب چشم میں مبتلا ہونے کے باوجود جناب علی المرتضیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں حاضری دی تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب لگایا. یہ کیا تھا؟ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ایسی بے شمار مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں جناب علی المرتضیٰ ہمیشہ صف اول کے جو ہے وہ سپاہی دکھائی دیتے ہیں. فتح خیبر کی آپ نے بات کی ہے تو وہیں پر ذکر آ جاتا ہے مرہب کا، کہ جس طرح سے مرہب سے مقابلہ ہوا حضرت علی کا اور مرہب کو شکست فاش ہوئی، تو حضرت علی کی بہادری کے بارے میں، ان کی شجاعت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں تو فقط اتنا ہی ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر. ابھی آپ نے مرہب کی بات کی تھی، جو کہ مرہب کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک مایہ ناز قسم کا جو ہے وہ پہلوان تھا. ہاں، بہت بڑا لڑاکا اور جنگجو آدمی تھا. ٹھیک ہے. جب وہ میدان میں آیا تو رجزیہ اشعار پڑھے تھے اس نے، اور رجزیہ اشعار پڑھنے کے بعد مسلمان لشکر کو جو ہے وہ اس نے للکارا تھا. تو مسلمان لشکر کی طرف سے جس شخص کو جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی وہ جناب علی المرتضیٰ تھے. اور جناب علی المرتضیٰ جب مقابلے میں گئے تو آپ نے بھی جو ہے وہ اپنی 5 نسبتیں گنوائی تھیں، اور ہر نسبت کا مطلب کیا تھا؟ علی. ٹھیک. پہلا انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ علی. ٹھیک. پھر اسی طرح انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ یہ جو 5 نسبتیں حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ شجاعت میں علی المرتضیٰ کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا جو وار تھا انہوں نے ایک ہی وار سے مرہب کی گردن کو جو ہے وہ کاٹ دیا تھا. اسی لیے شاہ نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا، مرہب کو 2 نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. یہ تھی حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت. بالکل بالکل. اگر ہم ایک یہ روایت سے بات کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو میری طرف سے ایسا مرتبہ حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے کی طرف سے حاصل تھا. تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جی، بمنزلت ہارون اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ کیا کیا. مثلا میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جب مواخات کا وقت تھا، مکہ سے جو ہے وہ مہاجرین مدینہ طیبہ چلے گئے. جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں اللہ کے رسول نے ایک برادرہڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا، مواخات کا ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ پیش کیا. جب آپ نے مواخات کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا تو ساروں کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں، کہیں نہیں ملتی. تو جناب علی المرتضیٰ جو ہے وہ رہ گئے، ان کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کیا کہا؟ علی، یہاں بھی تم میرے بھائی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ منزلت ہارون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرتو دیکھنا چاہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجلیات کا تو وہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ آغوش رسالت میں جناب علی المرتضیٰ نے جو ہے وہ پرورش پائی، سفر حضر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اول المؤمنین جو ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بچوں میں جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. اس وقت ایمان لے آئے تھے جب 10 سال کی عمر تھی جناب علی المرتضیٰ کی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شخصیت کی پرورش کی ہو یقیناً وہ ان تمام اوصاف سے متصف ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں، یا جو ایک کامل مومن کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی نسبت سے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے جو ہے وہ نسبت ہے. بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل. عشرہ مبشرہ جیسے عظیم صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی تھی. اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے، عشرہ مبشرہ وہ لوگ ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ لوگ جنتی. ٹھیک ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پہ عشرہ اور مبشرہ ہم اکثر اوقات روایات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کے پس منظر یا مقصد کی طرف نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. ہم صرف یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو کیوں کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنتی. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے پہلی وجہ تو سورہ انفال کے شروع میں ہی بیان ہو گئی نا، اور وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا. پھر اس کے بعد ایمان ان کے بڑھ جاتے ہیں اور ان کا توکل اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. یہی وہ سچے مومن ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہیں؟ درجات ہیں اور بہترین رزق ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ بنیادی طور پہ کون سے وہ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے عشرہ مبشرہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کے سامنے چلتی پھرتی جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیں جنتی لوگوں کی ایک مثال جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، ایک ایمان والے کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، اس کا قول فعل کیسا ہونا چاہیے،
چاہیے, اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے, اس کو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اشرا مبشرہ, یا آپ یہ کہیں کہ ہمارے اکابرین دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا تھے, ممتاز تھے. آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کردار کی دولت کو اپنانا چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے پاس صرف الفاظ کی دولت جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاس کیا ہے, لفاظی بہت زیادہ ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ مبلغ اور دائی بنا پھرتا ہے, لیکن عمل سے جو ہے کچھ بھی ثابت نہیں کرتا. عمل سے جب آپ چیزوں کو ثابت کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹک کیا ہوتا ہے, آٹومیٹک آپ کا کردار دنیا کے سامنے نکھر کر سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے پھر کیا ہوتا ہے, یہی اعلان ہوتا ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ ایک اشرا مبشرہ کا لب لباب یہ مقصد ہے. یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے اشرا مبشرہ ان لوگوں کو کہا گیا تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. جنہوں نے اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حضور جو ہے وہ پیش کر دیا تھا, بلکہ قرآن حکیم کی اس آیت کا مصداق بن گئے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا, اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنہوں نے کیا کیا, اپنا مال, اپنا نفس یعنی اپنی جان, سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں بیچ دیا تھا. کس چیز کے بدلے میں, جنت کے بدلے میں. اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں یہ جنت کی خوشخبری دلوا دی تھی. بالکل. اب تھوڑی سی روشنی ڈالیے شہادت حضرت علی کے حوالے سے کہ آپ کی نظر میں وہ سارا واقعہ کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح بیان کریں گے. دیکھیے, شہادت علی المرتضیٰ کا واقعہ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے یہ آتا ہے واقعہ میں کہ خوارج چونکہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو اوائل دور حکومت تھا نا, اسی میں ایکٹیو ہو چکے تھے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس وقت کیا ہوا تھا کہ خوارج نے جو ہے فتنوں کا دور تھا بہت زیادہ. انہوں نے جو ہے خوارج نے جو ہے یہ آپس میں پلان کیا تھا کہ وہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کریں گے. ان میں ایک جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے. اب یہ جو ابن ملجم تھا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ سفر کر کے کوفہ آیا اور کوفہ آ کر کیا ہو گیا تھا, چھپ گیا تھا. اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کا ایک سپاہی جو حضرت علی المرتضیٰ سے ناراض تھا, وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا تھا. اب حضرت علی المرتضیٰ جب شہادت کی جو شب تھی, یعنی ضربت کی جو شب تھی نا, اس کو حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیٹی کے ہاں تھے. ٹھیک, بار بار رات کو اٹھ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ٹھیک, کہ ہاں یہ وہی رات ہے جس دن مجھے شہید کیا جائے گا. حضرت علی المرتضیٰ فجر کے وقت جب مسجد کی طرف گئے, مسجد میں جا کے دیکھا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ جو ابن ملجم جس نے جناب علی المرتضیٰ کے اوپر وار کیا تھا تلوار سے, یہ بھی سویا ہوا تھا اور پیٹ کے بل سویا ہوا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو ٹھوکر سے جو ہے وہ جگایا اور کہا اٹھو نماز پڑھو. اور اس نے اٹھتے ساری جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر جو ہے وہ وار کیا تھا, جو آپ کی پیشانی مبارک پہ لگا تھا, جس کی وجہ سے اس کا جو زہر تھا اس سے جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ 3 دن بعد جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے. یعنی 21 رمضان کو جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. 19 رمضان کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت دیکھیے. حضرت علی المرتضیٰ کی جب شہادت ہوتی ہے تو ایک کلمہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے, فزت برب الکعبہ, میں جو ہے وہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, اب بنیادی طور پہ اس جملے کا مقصد کیا ہے. شہادت ہر کسی کی تمنا ہے, ہوتی ہے. ٹھیک, ہمارے کئی صحابہ کرام, ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, محدثین کے ہاں ملتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے. مثلا حضرت خالد بن ولید تلوار سے لڑتے رہے, مگر اس کے باوجود وہ بھی دعا مانگتے رہے. کس چیز کی, کہ الہی مجھے شہادت جو ہے وہ ملے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے جب تک اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو رکھا, یعنی جب تک آپ اس دنیا میں آپ رہے, تب تک آپ نے ہمیشہ کیا کیا, عدل کا قیام جو ہے وہ لازم جانا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفع بخش سمجھا. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیشہ حکمت اور دانائی کی باتیں کی, ہمیشہ علم کی ترویج کی باتیں کی, یعنی اشاعت علم کی. مگر دنیا سے جب جا رہے ہیں تب بھی کیا کر رہے ہیں, آپ نے صبر و تحمل کا جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہاتھ سے دامن. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ شخص جو آپ کی جان کے در پہ ہے, آپ اس کو بھی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, پانی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 2 چیزیں یہاں آپ کے سامنے رکھی کہ دنیا میں رہے تو عدل کا پرچار کرتے رہے, انسانیت کی خدمت کرتے رہے, علم کی بات جو ہے وہ کرتے رہے. جب دنیا سے جا رہے ہیں تو صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم دوسرے وہ لوگ دشمن جو ہیں ان کو بھی معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنیادی طور پہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہمیں یہ کیا کرتی ہے, درس دیتی ہے کہ تم نے اپنے وجود کو کیا کرنا ہے, لوگوں کے لیے نفع بخش بنانا ہے. تمہارا قول فعل شب و روز جو ہے, ٹھیک, کیا ہونے چاہیے, دوسروں کے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہونے چاہیے. مگر جب اس دنیا سے جا رہے ہو تو تب بھی تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کے لیے جو ہے وہ کیا ہو, مشال راہ بن جائے. گویا معافی, صبر و تعامل کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں. بنیادی طور پہ یہ شہادت علی المرتضیٰ ہے. کاش آج ہم جو ہے وہ علی المرتضیٰ کی شہادت سے جو ہے صرف واقعات کی حد تک جو ہے وہ محظوظ نہ ہوں, بلکہ ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جو ہے وہ نافذ کریں, عملی طور پر جو ہے ان چیزوں سے سیکھیں, ان واقعات سے سیکھیں, تاکہ ہماری زندگی بھی ہمارے اجداد کی طرح, ہمارے آبا کی طرح جو ہے وہ کیا ہو جائے, روشن ہو جائے, اور دوسروں کے لیے ایک روشنی بکھیرنے والی ہو جائے.
اچھا پرسنل لائف میں آپ حضرت علی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ان کا تھا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، غزوات میں بھی شرکت کی، ایک خلیفہ کی حیثیت سے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، ایک بحیثیت شوہر اور بحیثیت باپ، کیسے تھے حضرت علی؟ حضرت علی المرتضیٰ بحیثیت شوہر یہ بحیثیت باپ لاجواب تھے، ٹھیک ہے، بلکہ اکثر اوقات جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی زندگی کا ہر باپ جو ہے وہ کیا ہے، روشن اور درخشاں ملتا ہے۔ بطور باپ اگر دیکھنا چاہیں آپ تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو بعد میں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون تھا، تجھے پتا ہے؟ تو علی کہتے ہیں نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جبریل تھے۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی آپ یہ کہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب علی المرتضیٰ اور ان کے صاحبزاد خان، یہ کیا ہیں؟ روزے سے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ 3 دن سے لگاتار دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور دستک دے کر کیا سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے کھانا دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ اپنے حصے کی روٹی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جو ہے وہ جناب حسن یا امام جناب حسین کو دیتے ہیں، بیٹوں میں سے کسی کو دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر دے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ پھر باقی لوگ بھی جو ہے وہ اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں۔ مقصود بتانا کیا ہے کہ علی المرتضیٰ اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر خود بھی دے سکتے تھے، مگر نہیں، کیا کیا انہوں نے؟ بیٹے کو دی، تربیت دی، صاحبزادے کو۔ یہ بطور باپ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت، ان کے اندر جو ہے قربانی اور ایثار کا جو داعیہ ہے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں، یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر کیا کرنا ہے، تم نے دوسروں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، فوقیت دینی ہے۔ اسی کو قرآن نے پھر بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ جو نادر و نایاب قسم کے لوگ ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، ایسے خاص قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بطور باپ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ اس طرف آئیں کہ بطور شوہر کیا عالم تھا، حضرت علی المرتضیٰ سے سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے انہوں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی اور آخری دم میں انار کی فرمائش کرتی ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ مارکیٹ انار لینے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، باہر کا قطع نظر اس بات سے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ بطور شوہر کیا کر رہے ہیں، تابعداری، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو کچھ فرما رہی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ کی آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، جب تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب علی المرتضیٰ کی زندگی میں شامل رہی، کوئی دوسرا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب علی المرتضیٰ کس قدر اہمیت کے حامل شوہر تھے، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب علی المرتضیٰ کے لیے کیا کچھ کرتی ہیں، ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ وجہ کیا ہے، جہاں محبت کا عالم ہے وہی جو ہے بنیادی طور پہ اپنے شوہر نامدار کی اطاعت کا بھی عالم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر بھی تو بنیادی طور پہ ان تمام اوصاف سے متصف ہے جو ایک بہترین شوہر کے اندر ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالی، ان کی شہادت کے موقع پر آج 21 رمضان المبارک ان یوم شہادت حضرت علی تھا، اس پر ہم نے گفتگو تو کی ہے، لیکن اس کا حاصل حصول یہی ہے کہ محض گفتگو کی حد تک یہ سارے واقعات، جس طرح کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ صرف گفتگو کی حد تک اس کو نہ رکھیں کہ 21 رمضان المبارک آئے اور ہم حضرت علی کی شہادت کو یاد کریں، ان واقعات کو دیکھیں، پڑھیں، جانیں اور پھر بس آگے بڑھ جائیں۔ اصل چیز ہے ان پر عمل کرنا۔ عمل پیرا جب تک ہم نہیں ہوں گے، اپنے خلفائے راشدین کے راستے پر جب تک ہم نہیں چلیں گے، جب تک ہم ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ نہیں بنا سکتے، اور جب تک ہم اس ملک کو ترقی کے راستے پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ محض کہہ دینے سے فلاحی ریاست بنا دینا، اسلامی ریاست بنا دینا ممکن نہیں ہے، جب تک کہ اس پر حتی الامکان طریقے تک آپ ممکنہ حد تک اس پر عمل نہ کریں اور خلفائے راشدین کی زندگی کو اپنا نصب العین نہ بنائیں۔ تو یقیناً آپ کو آج کا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے دیکھا، جانا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس پر چل کر ہم یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔